صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ اس وقت ہم ترکی کے شہر استنبول میں موجود ہیں. آج انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ کو استنبول کی کچھ زیارتیں کروائیں گے. سب سے پہلے جس مزار کی طرف ہم جا رہے ہیں ایک بہت عظیم صحابی، جی ہاں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زیارات مقامات مقدسہ میں ہم سب موجود ہیں. الحمدللہ پہلی زیارت کرنے جو ہمارا مدنی قافلہ پہنچا ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول ہے، لیکن بہت ساری برکتیں انشاءاللہ جب حاصل کریں گے. ان کے مزار پر انشاءاللہ حاضری ہو رہی ہے. آج ہم ان کے مہمان جن کے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا بنے، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. میزبان رسول، جی ہاں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی حاضری ہے، اور اس وقت ہم ان کے مزار کے قریب ہی مسجد میں موجود ہیں. آپ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بنی ہوئی اس عظیم الشان مسجد کا نظارہ بھی دیکھیں. یہ وہی سلطنت تھی، یہ وہی ترک قوم تھی کہ جنہوں نے حرمین طیبین کی بھی خوب خدمت کی، مقامات مقدسہ کی وہاں بھی حفاظت کی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اصل نام خالد بن زید انصاری ہے، آپ کا مبارک گھر جس میں اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یہ گھر یمن کے صاحب ایمان خوش نصیب بادشاہ طبا اول نے تعمیر کرایا تھا. سلسلے زیارت مقامات مقدسہ میں یہ بھی خیال رکھ رہے ہیں چونکہ ہمارے ساتھ یو کے اسلامی قافلے میں موجود ہیں، اور مدنی چینل ایسے ملکوں میں بھی دیکھا جاتا ہے جہاں اردو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ سمری ہم انگلش میں بھی بیان کرتے چلے جائیں گے. مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ انگلش میں بھی اب تک کی ہوئی گفتگو کو، اب تک کی ہوئی مدنی پھولوں کو آپ کے لیے انگلش میں کچھ سمرائز کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا Abu Ayyub Ansari radiallahu ta'ala anhu's original name is Khalid bin Zaid bin Kalib bin Tha'laba bin Abd, and he was Khazraji. The name of the mother was Hind bint Sa'd bin Qais. Nabi Pak sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam established the relationship of brotherhood between Hazrat Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu and Hazrat Mus'ab bin Umair radiyallahu ta'ala anhu. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah, as we all know that Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu is quite famous for being a host of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. When Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam migrated from Mecca to Medina Sharif, that was the first house where he stayed, was the house of Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu. And it has been quoted in the books that all the tribes of Ansar, they were excited
at the arrival of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and everybody wanted that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam would stay at their house, and this blessing and this honor is given to them. But Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said that I will leave the rope, the controlling rope of my she-camel, and wherever it will stop, I will stay there. And hence it was decided, and the rope of she-camel was left, and the she-camel stayed at the near the blessed house of Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu. And Alhamdulillah Azza wa Jal, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama stayed at the blessed house of Sayyidina Abu Ayyub radiyallahu ta'ala anhu. That's how it was done. And many Islamic brothers, Hazrat Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu was truly a great Ashiq Rasul of Nabi Pak sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. And he used to send the food of 2 times a day to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and whatever the leftover of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was, he used to eat as being the blessed food, as being the tabarruk for him. And Alhamdulillah, this was one of the ways to show the gratitude and respect and to the honor of the Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. And there is another story which has been mentioned in the books, that Hazrat Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu, he used to stay upstairs, and Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam used to stay downstairs. And once what happened, a vessel of water was broken, and there was a great fear that the water will seep through the ceiling and it would go downstairs and disturb Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. The ishq of Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu, you could see from this that he used his blanket to soak all the water and dry the place so that it doesn't go downstairs and disturb Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He spent a whole night, and the wife of Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu, they spent a whole night in a great cold weather, but they did not want to disturb Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, I would like to quote a beautiful history with regards to Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu in Sharh Abu Dawood. It is quoted that Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu, the original name as it has been mentioned was Khalid bin Zaid Ansari. The king of Yemen, who was Sahib Iman, the name was Tubbai Awwal, and he had constructed this very house before 700 years, or in some of the riwayat it is 1,000 years before the arrival of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Actually, this king, he was passing through Madinatul Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam of that time, and he was with 400 ulama kiram with him. And 400 ulama kiram, when they passed through that very place which is known today as Madinatul Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, they stopped there and they decided to stay at that very place. The king asked to those 400 ulama kiram, the scholars, that why you want to stay here, why you don't want to move with us ahead. The ulama said that we have read in our books that there would be the last prophet who is about to come. His name is Muhammad or Ahmad. We have read in our books that he will be arriving and migrating at this very place. So we want to stay that maybe we get the blessing of that Nabi if he comes in our time. So that's the reason we do not want to move from this place. Subhanallah. When he heard this, and he said, okay, you could stay here, and he had given so much wealth to them and constructed so many houses for those ulamas as well. The king wrote a letter for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam,
And he writes that, I bear witness that Ahmad is the prophet of Allah Azza wa Jal, who is the creator of all mankind. And if I wish that if I live till the time of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and I wish that I become the khadim, the slave of that prophet. MashaAllah. My Islamic brothers, it is then quoted, he presented this letter to one of the great scholars of those scholars who were there with him, and he said that if you could present this letter to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, if not, then just pass this letter to the next generations or descendants of yours. And then this letter was transferred to generations and generations. And Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu got that letter. And Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu was all the descendant of the same alim deen, the same scholar who was given the letter by that king of Yemen. صلوا على الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رکن شورا ترکی کی مساجد کے نظام کو سراہتے ہوئے کہ صفائی کے حوالے سے ان کا نظام کتنا اعلیٰ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ماشاءاللہ ترکی کے اندر مسجدوں کا انتظام بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور ایک بڑی پیاری سی مجھے لگی، مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں مسجد کے باہر انہوں نے یہ شاپنگ بیگز جو ہے اس کا باقاعدہ ایک بیگ یا پورا پیکٹ لگایا ہوا ہے. ہر آنے والے جو ہے وہ اپنے جوتے اتاریں، اس تھیلی میں ڈالیں اور مسجد میں اگر لے جانا چاہتے ہوئے لے جائیں. ہم نارملی اپنی مساجد میں ویسے ہی جوتے لے جاتے ہیں، پھر جوتوں کی ناپاکی، گندگی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد کا ادب بھی کوئی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اپنے جوتے لیجئے اور یہاں پر ویسٹیج جو ہے وہ شاپنگ بیگ ڈال دیجئے. یہ کس طرح ہوتا ہے ذرا دیکھ بھی لیجئے. یہ یہاں سے اس کو بیگ کے نکالا جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے جوتے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں، اور جوتے اس میں ڈالنے کے بعد آپ مسجد میں چاہے تو لے جائیں، اور جب یوز کر لیں تو پھر یہ شاپنگ بیگ جو ہے وہ آپ یہاں ویسٹ میں اس کو ڈال سکتے ہیں. تو شاید اسی نیت سے میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مسجدوں والے پاکستان میں اس انتظام کو کریں. تھوڑا ایکسپینسو ضرور ہے، تھوڑا خرچہ ضرور ہے، لیکن مسجد کے ادب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. مزارات پہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں مزارات پہ بھی لوگ اس طرح جوتے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ شاپنگ بیگ کے اندر آپ اگر اپنے جوتے رکھیں، تاکہ جوتوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ مسجد یا مزارات کی بے ادبی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقامات مقدس، یہ مقامات مقدس، اللہ والوں سے جدا اسلام اس وقت ہم جس درخت کے پاس موجود ہیں یہ بہت پرانا درخت ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کو خواب میں اس جگہ کی زیارت کروائی گئی کہ یہاں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور یہ درخت اس زمانے میں بھی تھا، اور یہ نشانی بن گیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اگر حاضری دینی ہے تو وہ اس درخت کے پاس آئیں. تو اس مبارک درخت کی بھی زیارت کیجیے. خواب میں درخت دکھایا گیا، اور آج یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک پورا پیک کر کے لوگوں کے لیے یہ مقام بنایا گیا، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. This tree has its own historical position and remembrance. Alhamdulillah, it has been said that the Sultan Muhammad Fatih, he had a dream, and he was shown this tree that the mazar of Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu is near this tree. And since then, the people who used to come towards the mazar, they used to remember this tree, and they used to have the symbol that this tree is near the mazar of Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu. بہت پرانا قبرستان بھی پیارے اسلامی بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مزار شریف کے ساتھ ہی ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ جب یہاں قسطنطنیہ میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے یہ ان کی قبریں ہیں. And Islamic brothers, this qubur, the graveyards, they are the graves of those shuhada who were martyred in the battles of Islam. And you can view these
مزارات of شہداء کرام. یہ سلسلہ دکھا رہا ہے آپ کو وہ مقدس مقامات جنہیں نہ دیکھا تھا آپ کی آنکھ نے، نہ سنا تھا ان کی تاریخ کے بارے میں، اور وہ مبارک ہستیاں جن کا ذکر قلوب کو منور کر دیتا ہے. آئیے ان کے مزارات کے مناظر دیکھتے ہیں اور ان کی سیرت کو سنتے ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مزار سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب موجود ہیں، آپ کے قدموں میں ہے. ابھی اس وقت مزار کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تعمیراتی کام ہو رہا ہے، اس لیے ہم اندر نہیں جا سکتے، مگر یہی باہر سے ہی، یہی بہت یہ کرم کیا کم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، آپ کے قدموں تک آ گئے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کچھ مزار کا دیدار بھی کر سکیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی التجائیں، اپنی دعائیں کرنا شروع کریں اور کچھ ان کے مزار کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کچھ باتیں مزید باقی ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے، وہ بھی سنتے چلیے. حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا ہدیہ جو بارگاہ نبوی میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، دا فرسٹ گفٹ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں پیش کیا گیا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں پیش کیا گیا. اور وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے پیش کیا جو سرید کا بڑا سا پیالہ تھا. یہ ایک طرح کا کھانا ہوتا ہے جس میں روٹی، گھی اور دودھ تھا. میں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیالہ میری والدہ نے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور سب نے مل کر کھایا. میں ابھی دروازے سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے گوشت اور سرید کا ایک پیالہ اور آ گیا. یعنی پہلا تحفہ بھی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں پیش کیا گیا. پیارے آقا علیہ السلام سے عشق کی کیسی کیسی داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کے پاس جب کھانا لایا گیا، جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ جو کھانا آتا پیارے آقا جہاں سے کھاتے اسی جگہ سے سیدنا ابو ایوب انصاری وہ بچا ہوا کھانا تبرک کے طور پر کھاتے. ایک دن ایک پیالہ بھیجا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے اس میں سے کچھ نہ کھایا کیونکہ اس میں لہسن تھا. تو میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ کھانا حرام ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا نہیں، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا اس کی بو کی وجہ سے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اب اسے ناپسند کرتا ہوں جسے آپ ناپسند کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں پیارے آقا کے میزبان ہیں، عشق بھی کرتے، پیار بھی کرتے، اور جو آقا کو پسند وہی پسند، جو آقا کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں. اب بہت ساری باتیں ہیں، بہت لمبی لسٹ ہے میرے آقا کو کیا کیا پسند ہے اور کن چیزوں کو میرے آقا پسند نہیں فرماتے. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں صحابی رسول کے قدموں میں موجود ہیں. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو نبی کی پسند ہو وہی ہماری پسند ہونی چاہیے. جس کو وہ ناپسند فرمائے، مسلمان کا کام نہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے جائے. مسلمان حرام کام کرے، مسلمان بدنگاہی کرے کہ آقا کا غلام نمازیں چھوڑے. میرے آقا فرمائے میں موسیقی کے آلات کو مٹانے آیا ہوں اور مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے میوزک سنے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میسج قبول کیجئے کہ ہمیں بھی آقا کی پسند ہی کو اپنی پسند بنانا ہے. جو آقا کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں. مزید سنتے ہیں میرے پیارے اسلامی مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی فرماتے ہیں جب پیارے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، ہر مدینے والے کی تمنا تھی کہ میرے آقا میرے مہمان بنے، مگر یہ سعادت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے نصیب میں تھی. حضور آپ کے گھر مہمان رہے، پہلے گھر کے اوپر حصے میں قیام فرما رہے، پھر نیچے حصے میں جلوہ افروز رہے، اوپر حضرت ابو ایوب کو رکھا. اہل مدینہ آقا کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتے. اہل مدینہ میں سب سے زیادہ غریب بھی ابو ایوب ہی ہیں. یہی حضور کے پہلے میزبان ہیں. سورج طلوع ہو کر پہلے اونچے مقامات کو لجاتا ہے، مگر مدینہ منورہ کا سورج پہلے چھوٹوں کو نیچوں کو لجاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری جب اوپر رہتے تھے تو اس جگہ قدم نہ رکھتے تھے جو جگہ پیارے آقا علیہ السلام کے سر مبارک کے مقابل تھی. ادب کیسا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا شوق علم کیسا. مدینہ منورہ سے مصر کا سفر آپ نے محض اس لیے اختیار کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث سنے. چنانچہ مدینہ کہاں ہے اور مصر کہاں ہے، اتنا لمبا ٹریول اونلی فار دا لرننگ آف ون حدیث پاک. آپ نے وہ ٹریول کیا اور اس کے حضرت عقبہ بن عامر کے پاس کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جو تمہارے سوا کوئی اور بیان نہیں کرتا. حضرت عقبہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے مومن کی ایک برائی چھپائی قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی کرے گا.
حضرت ابو ایوب انصاری حدیث سنتے ہی واپس اپنے اونٹ کی طرف بڑھے اور ایک لمحہ ٹھہرے بغیر مدینہ پاک واپس چلے گئے. اتنا لمبا ٹریول فار دا سیک آف علم دین سیکھنے کے لیے. آج ہم سوچیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے. کیا مدنی قافلے میں ہم سفر کرتے ہیں؟ کیا اجتماعات میں شرکت کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ آج اسی صحابی کے قدموں میں حاضر ہو کر جنہوں نے ایک حدیث کا علم سیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا. میں مدنی چلے کے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, دعوت اسلامی کے اجتماعات کی طرف آئیے اور ضرور علم دین حاصل کیجیے. اور مدنی چینل ہی کو دیکھ لیجیے, آپ کے گھر میں آ کے آپ کو علم دین سکھا رہا ہے. اس پر تو کچھ وقت دے دیجیے, زیادہ سے زیادہ مدنی چینل دیکھیے, دوسروں کو اس کی دعوت دیجیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کس کس پہلو پر بات کی جائے, کس کس کمال کا تذکرہ کیا جائے. آپ وہ ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظین کے اندر بھی شامل ہونے کا آپ کو موقع ملا. سیرت مصطفیٰ کے صفحہ 705 پر ہے کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار جانی دشمن تھے اور ہر وقت اس طاق میں لگے رہتے کہ اگر ذرا بھی موقع مل جائے تو آپ کو شہید کر ڈالیں, بلکہ بار بار قاتلانہ حملے بھی کر چکے. اس لیے کچھ صحابہ کرام باری باری راتوں کو آپ کی مختلف خواب گاہوں اور قیام گاہوں کا پہرا دیا کرتے. ان جان نثار پہرے دار صحابہ کرام میں خصوصیت کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان چند کے نام سنیے اور ان کی قسمت پر رشک کیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن معاذ انصاری, حضرت محمد بن مسلمہ, حضرت زکوان بن عبد قیس, حضرت زبیر بن العوام, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عباد بن بشر اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت بلال, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ان مقدس صحابہ کرام میں میرے پیارے اسلام شامل ہیں. فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 561 پر مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نقل کرتے ہیں کہ مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبر اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر منہ رکھے ہوئے ہے. مروان نے ان کی گردن مبارک پکڑ کر کہا, جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس پر اس صاحب نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, ہاں میں سنگ و گل کے پاس نہیں آیا, میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں. میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے, دین پر نہ رو جب اس کا اہل اس پر والی ہو, ہاں اس وقت دین پر رو جبکہ نا اہل والی ہو. آپ جاننا چاہیں گے اس عشق و مستی کے عالم میں دربار رسول پر حاضری دینے والا کون تھا؟ وہ کون گدا تھا جو دربار رسالت پر اس انداز میں حاضری دیا کرتا؟ پیارے آقا سے ایسی والہانہ محبت کسے تھی, ایسا یقین کسے تھا کہ میرے آقا قبر انور میں بھی حیات کے ساتھ موجود ہیں اور مدد فرماتے ہیں؟ کوئی اور نہیں جن کے قدموں میں ہم حاضر ہیں, یہی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو دربار رسالت میں اس طرح حاضری دیا کرتے ہیں. پیارے آقا سے ایسا پیار, کاش ہم ان کے قدموں میں موجود ہیں, ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو اور ایسی حاضری نصیب ہو کہ عشق و مستی کے عالم میں حاضری نصیب ہو, آقا کی شفاعت کی خیرات نصیب ہو, آقا کی رضا والی حاضری نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے صدقے ایسا یقین کامل بھی ہمیں عطا فرمائے. ایک صحابی کا عقیدہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ صحابی بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک اپنی قبر میں حیات ہے, کرم فرماتے ہیں, مدد فرماتے ہیں, اور وہ فرماتے میں کسی پتھر کے پاس نہیں, میں اپنے آقا کے پاس آیا ہوں. تو کیوں نہ آج بھی عاشق رسول جھوم کر کہیں, حاضر ہے درے دولت سے گدا, سرکار توجہ فرمائے, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. نصیب والوں کو یہ عقیدہ اور یہ محبت نصیب ہوتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اور بہت ساری باتیں ہیں. آپ غزوہ بدر, احد, غزوہ خندق سمیت تمام غزوات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے. حضرت ابو ایوب انصاری سخاوت کے ساتھ ساتھ شجاعت اور بہادری میں بھی بے حد طاق تھے. تمام اسلامی لڑائیوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ مارکا آرائی فرماتے رہے. یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لشکر قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا, یہ وہی استنبول ہے جہاں ہم کھڑے ہیں, قسطنطنیہ ہی اس کا پرانا نام تھا, اپنی ضعیفی کے باوجود آپ بھی اس لشکر میں تشریف لے گئے. اور جب سخت بیمار ہو گئے, کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی, تو آپ نے فرمایا جب تم لوگ جنگ بندی کرو تو مجھے بھی اپنے صف میں اپنے قدموں کے پاس بٹھائے رکھو, جب میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگ میری لاش کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے پاس دفن کرنا. آج ہم اسی جگہ موجود ہیں. چنانچہ سن 51 میں اسی جنگ کے دوران
آپ کی وفات ہوئی اور اسلامی لشکر نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو قسطنطنیہ کی قلعہ کی دیوار کے پاس دفن کر دیا. آج تک آپ کی قبر شریف اسی جگہ موجود ہے اور زیارت گاہ خلائق خاص و عام ہے جہاں ہر قوم و ملت کے لوگ ہمہ وقت حاضری دیتے ہیں. یہ آپ کی کرامت کا ایک اور روحانی اور نورانی جلوہ ہے. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت ہی دور دور سے قسم قسم کے مایوس العلاج مریض آپ کی قبر شریف پر شفا کے لیے حاضری دیتے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. گویا آپ کی قبر مبارک شفا خانہ ہے. رومی لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بہت دیکھ بھال کرتے اور اس کی مرمت کیا کرتے. نیز آپ کے مزار فائز الانوار کے وسیلے سے باران رحمت کے لیے دعا بھی مانگا کرتے تھے. ایک فلسطینی شیخ فرماتے ہیں میں نے قسطنطنیہ کی قلعے کی دیوار کے قریب ایک سفید عمارت دیکھی. ولید نے کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے. میں اس عمارت میں داخل ہوا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور کی زیارت کی ہے جس کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت فانوس معلق تھا. تاریخ مدینہ اور دمشق میں یہ واقعات موجود ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت جی چاہ رہا ہے کہ اور باتیں کریں، ان کا اور تذکرہ کریں. یہاں بہت سارے زائرین بھی موجود ہیں، وہ بھی حاضری دینا چاہتے ہیں. اب مل کر ہم بھی اس مبارک مزار پر حاضری دیتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. بہت سارے میسیجز ملے ان کی سیرت کے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ کیسا ضعیف ہی ہے مگر اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی. ہمیں بھی چاہیے قربانی کا جب وقت آئے، جب ہمیں مال کی قربانی دینی پڑے، جب جان کی قربانی دینی پڑے، جب وقت کی قربانی دینی پڑے، تو دین اسلام کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ جاری ہے، بہت ساری زیارتیں آپ کو کرانی ہیں. آئیے اب دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک کریم پروردگار، زندگی میں جو ٹوٹے پوٹے نیک اعمال کیے ہیں تمام کے تمام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرماؤ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ جدیدہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود اس ملک کے اندر جتنے صحابہ کرام، انبیاء کرام میں بالخصوص ان کی بارگاہ میں یا قریب جتنے شہداء مدفون ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. کہ اللہ ان کے وسیلہ ذلہ سے تمام مسلمین، تمام مسلمات جو ہمارے رشتہ دار بالخصوص اس دنیا سے چلے گئے مولا، اور جن کا بالخصوص کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے کریم، ہم اس دربار میں حاضر ہیں جو میزبان رسول ہے. اے رب، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے. اے اللہ، پیارے آقا سے ان کو جیسا پیار تھا مولا اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دے، ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات دے دے. مالک، سرکار کی خاطر، آقا کی عشق کی خاطر قربانیاں دینے والا بنا دے. آقا کی پسند کو اپنی پسند سمجھنا نصیب فرما، آقا کی ناپسندیدہ چیز کو چھوڑنا عطا فرما دے. اے اللہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیارے آقا تشریف لائے. اے مولا، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے آقا آج بھی اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں، آج بھی جسے چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں. اے اللہ، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے. رب کریم، اے مولا کریم، ہمیں یہ بھی سنا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار لوگوں کے لیے شفا خانہ بنا ہوا ہے. لوگ آ کر تجھ سے دعا کرتے ہیں تو بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے. اے مولا، ان کے مزار کے صدقے جتنے یہاں ہاتھ اٹھائے موجود ہیں سب کے امراض دور فرما دے. جو گھروں پر مریضوں کو چھوڑ کر آئے ہیں مولا، ان کے امراض کو بھی دور کر دے. اس وقت مدری چینل کے جو ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو مولا، ان میں جو مریض ہوں ان کے امراض بھی دور کر دے. سارے مسلمانوں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سکھ عطا کر دے. اتنے حاضرین ہیں مولا، اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، ہم سب بھی بڑی امیدیں لیے آئے ہیں، بڑی تمنائیں لیے آئے ہیں مولا. سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا کر دے.
ان کے صدقے مولا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت تو عطا کی مولا، اب ان کے گھر کی زیارت بھی عطا کر دے، مسجد نبوی میں زیارت کرنا نصیب فرما، آقا کے در دولت کی حاضریاں عطا فرما، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم و دائم فرما۔ مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کو قاتل وحی ہونے کا شرف بھی ملا۔ Today, the viewers of Madani channel can view these beautiful manazir of the Mazar Aqdas of Sayyidina Ka'b bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. قسطنطنیہ کا وہ عظیم و شان قلعہ آپ کے سامنے موجود ہے، تاریخ اسلام کے کئی واقعات یا رونما ہوئے، ان کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب اس قلعے کے قریب جائیں گے اور اب ہم انشاءاللہ 3 صحابہ کرام، الحمدللہ عز و جل، جی ہاں 3 صحابہ کرام کے قریب قریب مزارات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔